ہم سیرت نبویہ علی صاحب الصلاۃ و تسلیمات کے تسلسل میں غزوہ احد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور پچھلے جمعۃ المبارک پر میدان جنگ کی جو صورتحال تھی جس میں مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت جب وہ تیر اندازوں کی جماعت اپنی جگہ چھوڑ گئی تھی، اس سے پہلے مسلمان جنگ جیت رہے تھے، اور اس حد تک جیت رہے تھے کہ کفار مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، اور وہ لوگ واپسی کے لیے میدان جنگ چھوڑنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ پہاڑی پر بیٹھے ہوئے جو تیر اندازوں کی جماعت تھی، انہوں نے بھی جب ان کو پیچھے مڑ کے کفار کو بھاگتا دیکھا، تبھی انہوں نے وہ محاذ چھوڑا کہ لوگ سارے اب مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کفار ہار گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم بھی جا کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ حالانکہ پیغام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ تم کسی حال میں یہ مقام نہ چھوڑنا، ہم جیتے تب بھی نہ چھوڑنا، ہم ہارے تب بھی نہ چھوڑنا۔ یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر تم دیکھو کہ میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور پرندے چیل کوے آ گئے، تب بھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ اتنی سخت تاکید کی گئی تھی، لیکن انسان ہے، انسانوں سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد کی جو صورتحال تھی، میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھا تھا اس دن۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنا پڑاؤ تھا، بینگ سپہ سالار کے ان کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، یعنی جو پورے میدان جنگ کے لیے ہدایات دینی ہے، تو پہاڑی والی سائیڈ پر تھوڑا سا اونچا کر کے ایک چبوترا ٹائپ جگہ جو اونچی ہو وہ بنائی گئی تھی، تاکہ وہاں سے سرکار پورے میدان جنگ پہ نظر رکھیں۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ مسلمان کافروں کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے منہ مکہ کی جانب تھے، اور حضرت خالد بن ولید کے گھڑ سواروں کا دستہ جو اس وقت کافروں کی سپورٹ میں اور اس لشکر سے لڑ رہے تھے، انہوں نے جب تیر اندازوں کی جگہ خالی دیکھی تو پلٹ کر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کے آگے کافر اس وقت تو منہ آگے کر کے دوڑ رہے تھے، ادھر سے پیچھے سے خالد بن ولید کا 200 گھڑ سواروں کا دستہ، پھر ان کی ایک عورت تھی عمر بن علقمہ ان کا نام تھا، اس نے جھنڈا اٹھا لیا تھا کفار کا جو پہلے گرا پڑا تھا، وہ جھنڈا بھی اٹھا کے اس نے عورت نے کھڑا کر دیا۔ اس طرح کفار کو جب اپنے بندوں کی پیچھے سے آوازیں آئیں تو وہ آگے جانے کی بجائے واپس پلٹ پڑے، یوں مسلمان دونوں طرف سے کفار کے درمیان آ گئے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پڑاؤ تھا وہ خالد بن ولید کے جدھر سے گھوڑے گئے تھے اس سائیڈ پر پیچھے حضور بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ یہ ساری صورتحال اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے کہ اس وقت حالات کیسے تھے۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو راستے تھے، بھی میرا لشکر تو پھنس گیا ہے، آگے بھی کافر پیچھے بھی کافر، میں سائیڈ پہ بیٹھا ہوں تو اپنے ساتھ کے بندے لے کے نکل جاؤں مدینہ۔ ایک طریقہ تو یہ تھا اپنی جان بچانے کا، لیکن اپنا لشکر کافروں کے درمیان میں چھوڑ جانے کا۔ یہ راہ کبھی اللہ کے رسول قبول نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے اب آواز دینی تھی مسلمانوں کو جو آگے منہ کر کے جا رہے تھے کہ پلٹو، خالد بن ولید کا لشکر تمہارے پیچھے ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو آواز سرکار نے دینی تھی وہ مسلمانوں کے پاس بعد میں جانی تھی، کفار کے پاس پہلے جانی تھی، کیونکہ وہ درمیان میں آ چکے تھے۔ لیکن آپ نے یہ خطرہ مول لیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور اس آواز لگانے کا مقصد کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟
نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ جب کفار کو یہ پتا چل جاتا کہ حضور ادھر کھڑے ہیں، انہیں باقی لشکر سے کیا کرنا تھا؟ وہ تو حضور پہ حملہ کرنا تھا انہوں نے، جو سربراہ ہے لشکر کے، جن کے ساتھ ان کی اصل دشمنی چل رہی ہے۔ تو وہ وہی کچھ ہوا جو آقا نامدار سوچ رہے تھے اور ہم جس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ جب سرکار نے آواز دی تو مسلمان تو واپس پیچھے پلٹنے میں ابھی دیر تھی ان کو، کفار پلٹ کر حضور پہ حملہ شروع کر دیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہاں پر حضور کھڑے ہوئے، اور مسلمانوں کے آنے سے پہلے پہلے کفار نے وہاں پہ حضور کو گھیر لیا، اور آپ کے ساتھ اس وقت جو تعداد تھی صحابہ کرام کی وہ صرف 9 تھی، صرف 9 مسلمان تھے جو اس وقت وہاں پر موجود تھے، جن میں 7 انصاری تھے اور 2 مہاجرین قریش کے تھے۔ اب وہ اچھا خاصا جتھا تھا کفار کا جو صرف ان 9 لوگوں پر حملہ آور ہو گیا۔ اب صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ کے لیے آقا کے سامنے وہ جو پورا کفار کا جتھا تھا اس کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور حضور کے سامنے ایک ایک کر کے 7 انصاری صحابہ شہید ہو گئے، سرکار کے دفاع کرتے ہوئے کہ دشمن حضور کی طرف نہ آئے، آگے بڑھ بڑھ کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اور ظاہر ہے تلواروں سے جنگ ہو رہی تھی، کسی کا ہاتھ کٹا، بازو کٹے، گردنیں کٹی، وہی گرتے چلے گئے۔ 7 لوگ وہاں پر گر گئے، ان میں آخری ابن سکن تھے، انصاری صحابی تھے ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس ہی گرے، اس عالم میں کہ جب ان کی جان نکلنے والی تھی اپنے آپ کو گھسٹا گھسٹا کے اپنا سر حضور کے قدموں پہ آ کے رکھ دیا اس نے۔ اس حال میں ان کی جان رخصت ہوئی کہ ان کے رخسار میرے آقا کے قدموں کے اوپر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اب حضور کے ساتھ صرف 2 لوگ رہ گئے تھے، ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 2 لوگ حضور کے ساتھ، یہ قریشی مہاجر لوگ تھے، یہ رہ گئے تھے۔ یہاں یہ نہ سمجھے کہ باقی لوگ کدھر گئے تھے، باقی لوگ تو جو دشمن کی 1000 کی فوج تھی ان کو بھگانے والے تو وہی لوگ تھے، ان کو دوڑا رہے تھے اور بھگا رہے تھے ان کو، مگر پیچھے جب پاسا پلٹ گیا تو وہ ابھی پیچھے رہ گئے تھے اور وہاں تک نہیں پہنچے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ ان کی جو جنگ تھی وہ تیروں کے ساتھ تھی تاکہ دشمن دور رہے، حضور کے قریب نہ آ سکے۔ اور یہی ابو طلحہ تھے، آپ ان کی جانثاری دیکھیے، حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک ہی ڈھال تھی ان کے پاس، اس ڈھال سے آنے والے دشمن کے تیر بھی روکتے تھے اور سرکار کا دفاع بھی کر رہے تھے، اور اپنا انہوں نے جو پشت تھی آقا کی طرف کر رکھی تھی تاکہ تیر آئیں تو ڈائریکٹ میری طرف آئے، اپنے پیچھے حضور کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ یہ کیفیت تھی ان کی اس وقت۔ اور جب سرکار تیر مارتے، حضرت جب طلحہ تیر پھینکتے تھے تو آقا گردن اوپر کر کے دیکھتے تھے کہ تیر کدھر کو گیا، اور وہ کہتے تھے یا رسول اللہ اپنے سر کو نیچے رکھیے، میرا سینہ آپ کے سینے پہ قربان ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو آ کے لگ جائے۔ اب یہ جو ساری صورتحال تھی، معلوم نہیں کہ 10 منٹ رہی، 15 منٹ رہی، مگر جب کئی 100 بندہ 9 بندوں کے اوپر پل پڑتا ہے تو جان بچانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے 7 بندے تو آنن فانن وہاں پہ شہید ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے تیروں کے ساتھ ان کو دور رکھنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ ان کے ہاتھ شل ہو گئے اور ایک ہاتھ کی ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی، مگر اس حال میں بھی ان کا جو جذبہ تھا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایک عجیب بات مجھے پڑھنے کو ملی، ان کی جب انگلیاں کٹی، آخر انسان ہے نا، تو منہ سے آواز نکل گئی سی، جیسے بندے کو کوئی چیز کٹ لگتی ہے تو بندہ منہ سے سی کی آواز نکل جاتی ہے۔ سرکار نے کہا اگر اس موقع پر تم بسم اللہ کہہ دیتے ملائکہ تمہیں اٹھا لیتے۔ یعنی اللہ کے رسول اس موقع پر بھی لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہے۔
کہ انہیں کسی طرح کے حالات بھی آ جائیں، ان کا جو دل ہے اور ان کا جو رخ ہے وہ خدا کی ذات سے کبھی نہیں ہٹتا۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک مثال میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا تاکہ پتہ چلے کہ نبی کا منصب اور نبی کی شان کیا ہوتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر کوئی 7-8 لوگ تھے جن کے بارے میں آقا نے فرما دیا تھا کہ یہ جہاں نظر آئیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹے نظر آئیں، تب بھی انہیں قتل کر دو۔ وہ جنگی مجرم تھے۔ ان میں سے ایک آدمی چھپتا چھپاتا حضور کے پاس پہنچ گیا، حضور کے خیمے میں، اور کہا میں معافی مانگنے آیا۔ سرکار چپ بیٹھے رہے، خاموش رہے، آپ نے ان کا کوئی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا۔ یہ یاد رکھیے کہ پہلے ان کے قتل کے آرڈر جاری ہو چکے تھے کہ جہاں نظر آئے انہیں مار دیا جائے۔ اب وہ خیمے کے اندر اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور سے وہ کہہ رہے مجھے معاف کر دیں، سرکار چپ بیٹھے رہے۔ اس نے دوسری بار کہا، حضور چپ بیٹھے رہے۔ اس نے تیسری بار کہا، تب حضور نے کہا معاف کیا، جاؤ یہاں سے۔ پھر حضور نے صحابہ سے کہا تم میں سے کوئی سمجھدار بندہ نہیں تھا، جب میں معاف نہیں کر رہا تھا تو اٹھ کے اس کی گردن اڑا دیتا۔ بھئی آرڈر تو جاری ہو چکے تھے، تو تم میں کوئی سمجھدار بندہ نہیں تھا کہ جب میں ہاں نہیں کر رہا تھا تو اٹھ کر اس کو سزا دے دیتا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا اس طرف ذہن نہیں گیا، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا۔ حضور نے کہا اللہ کا نبی اپنی آنکھ سے کبھی خیانت نہیں کر سکتا کہ اس کو میں تاثر کچھ اور دوں اور تمہیں تاثر کچھ اور دوں، کہ اللہ کا نبی ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ رویے دیکھیے، جو ایمان ہوتا ہے انسان کے دل میں تو ایمان انسان کو خالص کر دیتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں پہلے ایک مثال اور بھی دے چکا ہوں، حضرت مسلم بن عقیل والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ جب ابن زیاد ان جس گھر میں وہ تھے وہاں پر ابن زیاد ام ہانی کو ملنے کے لیے آیا تھا، عروہ بن ہانی کو، تو اس نے کہا تھا جب وہ آئے گا تو انہیں مار دینا۔ وہ بلاتا رہا ان کو، پانی کا کوڈ تھا، پانی لے آؤ پانی لے آؤ، مگر وہ نہیں آئے۔ اور بعد میں پوچھا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ یہ بدبخت آج مارا جاتا تو حالات سارے بدل جاتے۔ انہوں نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، مومن کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ایمان کی اس شان سے نکل جاؤں کہ میں اپنے دشمن پر دھوکے سے وار کروں۔ حاضر نظیر وقار، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احد میں جب یہ حالات پیش آ رہے تھے، اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سے ہیں، انصاریوں میں سے ہیں، یہ نکلے لوگوں کی طرف۔ اصل میں وہ جو خبر پھیل گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، اس خبر نے مسلمانوں کی کمر توڑ دی تھی، اور کئی لوگ میدان جنگ چھوڑ کے ویسے باہر بیٹھ گئے، اب لڑ کے کیا کرنا ہے۔ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرف گئے اور ان سے پوچھا تم لوگ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور تو شہید ہو گئے، اب کیا کریں؟ انہوں نے جملہ بولا حضور شہید ہو گئے ہیں تو تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اور پھر کہا حضور اگر شہید ہو بھی گئے ہیں تو اللہ تو نہیں فوت ہو گیا نا، معاذ اللہ، اللہ کا دین تو موجود ہے نا، اٹھو اللہ کے دین کے لیے لڑو۔ یہ حضرت انس بن نضر کے جذبات تھے۔ وہاں سے آگے نکلے، لوگوں کو اٹھایا، جوش دلایا، پھر میدان جنگ میں لے کر آئے۔ آگے نکلے، سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا انس ادھر کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہ میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ بھڑ گئے اور اس قدر لڑتے رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے، ورنہ لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی ان کی۔ بہن نے آ کے انگلی کے پورے دیکھ کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح انہوں نے دیوانہ بار جنگ کی۔ اور انہی انس بن نضر کے بارے میں آتا ہے کہ ابھی یہ زخمی پڑے ہوئے تھے اور ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس سے ان کے خاندان کا کوئی بندہ گزرا اور اس نے ان کو بلا کر کہا سنو مجھے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم لوگوں کی اندر اتنی جان ہو کہ تمہاری آنکھ کے پپوٹے ہل رہے ہوں، اس وقت بھی اگر کسی کو حضور نے تکلیف پہنچا دی تو اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکو گے کہ تمہارے اندر جان تھی، تم نے مصطفیٰ کا دفاع کیوں نہیں کیا تھا۔
یہ کیفیات اور یہ ان کے جذبات تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو میدان جنگ میں کود گئے تھے، ان کے ان حملوں کی وجہ سے اور کودنے کی وجہ سے مسلمان جو باقی دور تھے ان کو قریب آنے کا موقع ملا حضور کی سائڈ پر۔ اور سب سے پہلے کوئی 9-10 لوگ تھے جن میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ظاہر ہے کہ جب جنگ کا منظر بدلا دیکھا تو ان کی ذہن میں سب سے پہلا تو حضور کی ذات تھی کہ حضور کی طرح۔ پھر یہ لوگ پلٹ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی طرف آئے۔ سعد بن معاذ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک حضرت طلحہ تھے جو حضور کے ساتھ تھے، جو سعد بن وقاص تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے زبردست قسم کے تیر انداز تھے۔ سرکار کے پاس جو اپنے تیر تھے وہ بھی اٹھا کے ان کے سامنے بچھا کے رکھ دیے، کہا سعد تیر مارو، تم پر میرا باپ قربان ہو جائے۔ اس طرح حضور ان کی شان اور ان کو حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ پھینکو تیر کو۔ حضور نے کسی اور صحابی کے لیے یہ لفظ نہیں بولے کہ میرا باپ تم پہ قربان ہو جائے، اپنی صاحبزادی کے لیے بولتے تھے کہ فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ وہ صرف اپنی بیٹی کے لیے بولتے تھے۔ ان کے علاوہ کسی کے لفظ بولے ہیں تو سعد بن ابی وقاص کے لیے بولے ہیں۔ اس وقت کفار جب قریب آ رہے تھے، اب بخت دیکھیے، نصیب دیکھیے، انہی سعد بن وقاص کا بھائی تھا عتبہ بن ابی وقاص، وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ وہ قریب آیا اور اس موقع پر جب صرف یہ 2 رہ گئے تھے صحابہ حضور کے ساتھ اور کفار نے گھیرا کر لیا تھا، اس نے آقا کریم کے کندھے پہ تلوار ماری۔ آپ کو یاد ہوگا سرکار 2 زرہیں پہن کے آئے تھے، 2 لوہے کی زرہیں پہن کے آئے تھے۔ اس سے اس کی تلوار کا زخم تو نہیں پہنچا، مگر جس طاقت سے اس نے ماری تھی، سرکار کہتے 1 مہینے تک میرے کندھے میں درد رہا اس کا۔ اس نے پھر دوسرا تلوار کا وار کیا، وہ آقا کریم کی آنکھ کے نیچے یہ جو جگہ ہے یہاں پہ ابری ہوئی ہڈی پہ آ کے تلوار لگی۔ اوپر بھی سرکار نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، مگر اس زور سے خود کی جو 2 کیلیں تھی وہ حضور کی گال کے اندر گڑ گئی تھی۔ اللہ کے نبی ان مراحل سے گزرے اور یہ ساری صورتحال انہوں نے دیکھی اور اس میں سے گزرے تاکہ صحابہ کرام کو اور آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام بنے کہ اللہ کا نبی بھی اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ میں اپنا خون بھی بہانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور اپنی جان بھی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس تلوار کے وار کی وجہ سے جو پڑی لوہے کے خود پر، مگر اس کی 2 کیلیں حضور کے رخسار کے اندر گھس گئی۔ اور ایک اور بدبخت تھا، ابن کما اس کا نام تھا، اس نے دور سے پتھر مارا، وہ آقا کریم علیہ السلام کے ہونٹ پہ لگا، جس سے ہونٹ پھٹا اور اندر کا دانت ٹوٹ گیا۔ اور یہ 2 حملے تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہوئے۔ جب ابوبکر صدیق پہنچے، ان کے ساتھ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے کہا یا رسول اللہ بیٹھے میں، تاکہ یہ جو خود اندر گھس گیا ہے لوہا اس کو باہر نکالو۔ تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ طلحہ بن ابو عبیدہ نے کہا ابوبکر میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں یہ شرف مجھے لینے دو۔ انہوں نے اپنے دانتوں کے ساتھ حضور کے رخسار کے قریب سے اس کیل کو کھینچا اور اس قدر زور کے ساتھ وہ پھنسی ہوئی تھی کہ ان کا اپنا دانت ٹوٹ کے نیچے گر گیا، ایک نکلی۔ پھر دوبارہ انہوں نے کیا، دوسرا دانت ان کا گر گیا، اور اس طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر رخسار انور سے انہوں نے اس کو نکالا۔ ظاہر ہے جب لوہے کا کیل نکالیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران میں مدینہ منورہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی وہاں پہنچ چکی تھی، خبر پہنچ چکی تھی، 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، وہاں سے بھی عورتیں تک بھاگی وہاں سے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ حضور کی جو ماں کی طرح تھی وہ بھی تشریف لائی ہوئی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ آئی ہوئی تھی، خواتین تھی، تاکہ جو زخمی لوگ ہو گئے ان کی مرہم پٹی کی جائے، پانی پلایا جائے اور اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں نے کبھی اپنے آپ کو، اب یہ ان حالات کے اندر بھی کمزوری کبھی مسلمانوں کے اندر نہیں آئی تھی، ان کے جذبے، ان کے جوان تھے، ہمت بلند تھی۔
حضور نبی کریم علیہ السلام کا خون روکنے کے لیے حضرت فاطمہ زہرا نے چٹائی کو جلایا، وہ جو کھجور کی چٹائی ہوتی ہے، اس کی راکھ بنا کے حضور کے جسم اطہر پر رخسار پہ رکھی، اس سے جا کر خون تھما آپ کا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے 2 جملے حضور کی زبان پہ تھے، یا اللہ اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے چہرے کو خون سے لہو لہان کر دے، اور ساتھ ہی کہتے تھے اللہم مغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں کہ تیرے نبی کا مقام کیا ہے تیری بارگاہ کے اندر۔ اس حال میں بھی اپنی قوم کے لیے اور اپنی جو لوگ تھے، حالانکہ لڑنے والے لوگ تھے، مگر ان کے لیے بھی آقا کریم علیہ السلام بخشش کی دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ تیرے نبی کا مقام اور ان کا درجہ کیا ہے۔ اب اس موقع پر اور بھی کئی اتنے باریک سے واقعات ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں ان کو کور نہیں کر سکتے۔ ایک اور شخص تھا عبداللہ بن شہاب الزہری، وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کو چیلنج کرتا ہوا آیا اور لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ کہاں ہیں آج، یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا آقا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کا مقابلہ کر۔ سرکار نے کہا تم ہٹو، میں خود آگے ہوتا ہوں۔ سرکار نے ایک کسی سے نیزہ مانگا، چھوٹا سا نیزہ، خود عملی طور پہ حضور نے جو ہتھیار پھینکا وہ یہ ہتھیار تھا، ایک چھوٹا سا نیزہ سرکار نے لیا۔ اور یہ بات سیرت کی کتابوں میں بڑی حیران کن ہے۔ اب جیسے کوئی بہت بڑا ماہر اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے حملہ کرنے کے لیے ریڈی کرتا ہے، تو سرکار نے اس چلیزہ لیا اور اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، ایک جھرجھری سی لی۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے جھرجھری لی سرکار نے کہ ہم پیچھے جا کے ہٹ گئے۔ پھر سرکار نے وہ تاک کے مارا، وہ بھی زرہ کے اندر بالکل محفوظ تھا، اوپر لوہے کی ٹوپی تھی اور نیچے اس کی لوہے کی زرہ تھی۔ اس کی گردن کے درمیان میں جہاں ٹوپی اور زرہ مل رہی تھی ہلکی سی باریک جگہ تھی، میرے مصطفیٰ نے وہاں تاک کے نشانہ مارا اور اسی جگہ پہ جا کے اس کو نیزہ لگا وہاں پہ جا کے۔ تو اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ صرف نمازیں، عبادات اور تسبیحات کی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے، وہ حالت جنگ کے اندر خود سرکار نے نیزہ پھینک کر، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نیزہ تو اس کو لگا تھا اس جگہ پر، لیکن ایک ہلکی سی بس نشان سا آیا تھا، گردن اس کی نہ کٹی تھی نہ خون بہا تھا، مگر وہ ایسے اونٹ کی طرح آوازیں نکال رہا تھا، ڈکاریں مار رہا تھا زور زور سے۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، تیرا دل چل گیا ہے، ہلکا سا نشان آیا ہے، تو کیسے مر رہا ہے؟ اس نے کہا اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں نے مر جانا تھا۔ یہ تو پھر بھی ان کا نیزے کا وار آ کے لگا ہے نا، اگر میری طرف منہ کر کے وہ تھوک بھی دیتے۔ انہوں نے مجھے مکہ میں کہا تھا، میں نے انہیں دھمکی دی تھی کہ میں ماروں گا آپ کو، انہوں نے کہا تھا تو نہیں میں تجھے ماروں گا، تو اگر وہ آج صرف میری طرف منہ کر کے تھوک بھی دیتے تو میں نے مر جانا تھا، اور مکہ جاتے ہوئے رستے میں مر گیا ہو، وہی کچھ ہوا اس کے ساتھ جو سوچ رہا تھا۔ جب جنگ، اور پھر جب اس صورتحال کے اندر کفار کا ایک طبقہ وہ تھا جو مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کر رہا تھا۔ مسئلہ جانتے ہیں، جسم کے اعضاء کو کاٹنا، ان کی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، کوئی ناک کاٹ رہا ہے، کوئی کان کاٹ رہا ہے۔ مسلمانوں کی جو شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا تھا، اور ان میں سب سے بدتر کام وہ تھا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے ساتھ کیا گیا۔ ہندہ مسلمان ہو گئی، ہم ان کا نام آج احترام سے لیں گے، اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے امیر حمزہ کا خنجر کے ساتھ جگر چیرا، سینے کو چیر دیا، ان کا دل باہر نکال لیا، اور جگر کو اس نے اپنے دانتوں کے تلے چبانے کی کوشش کی۔ چبا تو نہ سکی، اگل دیا، لیکن بہرحال جب حضرت صفیہ جو بہن تھی حضرت امیر حمزہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میدان جنگ میں پہنچی اور کہتی تھی میرے بھائی کی مجھے لاش دکھاؤ، سرکار روک رہے تھے ان کو نہ جانے دو آگے، بہن ہے برداشت نہیں کر پائے گی کٹی پھٹی لاش دیکھ کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے مت روکیں، مجھے جانے دیں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ وہاں گئی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا، ان کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا، ان کے لیے دعا کر کے صبر کے ساتھ واپس آ گیا، آپ کو آنسو نہیں بہائے انہوں نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جب جنگ کلوز ہو رہی تھی، اس وقت جو سالار لشکر تھے ابو سفیان جن کا نام تھا، وہ احد کے پہاڑ کی طرف قریب آئے اور آ کے آواز لگائی حضور کا نام لے کر، وہ ہیں تم میں؟ اپنے طور پہ کنفرم کر رہے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ انہیں شہید کر دیا کہ نہیں کیا۔ حضور نے کہا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے آواز لگائی ابو بکر ہیں تم میں؟ سرکار نے کہا کوئی جواب نہ دے۔
پھر اس نے آواز لگائی عمر ہیں تم میں؟ 3 بندوں کا اس نے پوچھا، حضور کا، ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ کا۔ اس کا مطلب کافر بھی سمجھتے تھے کہ اسلام کی جو اصل طاقت ہے وہ یہ 3 لوگ ہیں، جو پہچان ہے وہ 3 لوگ ہیں یہ۔ جب اس نے کہا اچھا لگتا ہے سارے کے سارے فارغ ہو گئے، مارے گئے، عمر فاروق سے برداشت نہ ہوا، کہا اللہ تیرا برا کرے، سارے کے سارے یہاں پر موجود ہیں اور تیری باتیں سن رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹھ کر، اللہ کے رسول بھی موجود ہے، ابو بکر عمر بھی یہاں پر موجود ہے۔ تب اس نے کہا، ابو سفیان نے، میرے بندوں نے آپ لوگوں کی شہیدوں کی لاشوں کا مصلح کر دیا ہے، نہ میں نے ان کو حکم دیا تھا نہ میں نے ان کو روکا تھا۔ اور دوسرا کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا فتح ہمیں مل گئی، اور اس نے نعرہ مارا، ان کا بت تھا ہبل، اولو ہبل، ہبل کی جائے، جیسے بندہ اپنی فتح کا نعرہ مارتا ہے، اولو ہبل، ہبل کی جائے۔ سرکار نے کہا تم اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ آقا کیا جواب دیں؟ کہا کہو اللہ اکبر وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ، اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے زیادہ معزز ہے اور سب سے زیادہ بزرگ تر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ مارا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، ایک اور بت کا نام ہے، ہمارا مددگار عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں۔ سرکار نے کہا جواب تو، صحابہ سے کہا آقا کیا جواب دے؟ کہا کہو لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس پر پھر اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ملیں گے، اگلی جنگ کا بھی وہ چیلنج دے گیا کہ اگلے سال پھر ہم بدر میں ملیں گے۔ سرکار نے کہا ملیں گے، کہہ دو اس سے کہ طے ہو گیا کہ تم سے ملیں گے۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ جاؤ ان کا پیچھا کرو اور دیکھو اگر یہ اپنے اونٹوں پر سوار رہیں اور گھوڑوں کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں پھر تو مطلب یہ ہے کہ یہ واپس گھروں کو جا رہے ہیں۔ اگر یہ گھوڑوں سے نہیں اترتے اور ابھی گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلٹ کر مدینہ شہر پہ حملہ کرنے والے ہیں، ان کی جا کے خبر لو، ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے رہیں اور یہ پیچھے ہمارے گھروں پہ مدینہ پہ جا کے حملہ کر دیں۔ اور سرکار یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ٹریولنگ کرنی ہے مکہ والی سائڈ پر تو گھوڑے چھوڑ دیں گے، گھوڑوں کو رسیوں سے باندھ دیں گے اونٹوں کے ساتھ اور خود اونٹوں پہ بیٹھ جائیں گے، تاکہ کجاوے کے اندر بیٹھ کے آرام سے لیٹیں گے، آرام کریں گے، سکون کریں گے۔ اگر گھوڑوں سے نہ اترے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واپس مکہ نہیں جا رہے، پلٹ کر مدینہ حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو علی مرتضیٰ نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ اپنے اونٹوں پر بیٹھ گئے ہیں اور گھوڑے انہوں نے باندھ دیے اونٹوں کے ساتھ۔ تب سرکار نے کہا ابھی فی الحال تم امن میں آ گئے ہو، اور پھر صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین کے معاملات ہوئے اور آقا کریم مدینہ تشریف لے گئے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ آقا کریم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔